ایک حدیث پڑھے بھائی بس بیٹھے بھائی اگر سوال کا جواب دینا ہے تو بیٹھ جائیں نہیں تو بس کر ایک پڑھے بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہے سنت نہیں یہ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں جو حدیث اور سنت میں فرق سمجھتے ہیں ہمارے دین حدیث اور سنت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں سنت کو حدیث بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے یہ حدیث میں موجود ہے اور یہ آج تک حدیث موجود ہے اور قائم ہے اور یہ سنت ہے اور اس کے لیے سنت ہے جس کو ضرورت ہو حاجت ہو مثلا آگے تفسیر توضیح موجود ہے ابن حجر رحمۃ فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں بہت چیزیں لکھی ہیں ایک چیز تو یہ لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھٹنا مبارک میں تکلیف تھی بیٹھنا ناممکن تھا بیٹھ نہیں پا رہے تھے دوسری روایت میں ہے کہ وہ جگہ اتنی سخت تھی کہ وہاں جگہ بیٹھنے کے لیے وہ مناسب نہیں تھی تو وہاں طہارت کا پیشگی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا تھا بیٹھنے سے تو حضور علیہ السلام نے وہ کھڑے کھڑے پیشاب کیا تو یہ قیامت تک کے لیے حضور نے سنت بنائی اس بندے کے لیے جو بیٹھ نہیں سکتا یا وہ بندہ جس کے لیے جگہ موجود نہیں ہے بیٹھنے کی تو اس کے لیے یہ حدیث موجود ہے اب ایک بندہ بیمار ہوتا نہ بیٹھ سکتا تو اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ بیٹھ کے تو پیشاب نہیں کرتے کھڑے ہو کے پیشاب کریں وہ کیا کرتا وہ روزانہ روتا پریشان ہوتا کہ میرے لیے تو حدیث ہی نہیں ہے میرے لیے تو سنت ہی نہیں ہے میرے لیے تو دین ہی نہیں ہے میرے لیے واسطے تو کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ حضور نے ایسا کیا حضور نے ایسا کر کے ان بیماروں کے لیے اور ان معذوروں کے لیے ان مجبوروں کے لیے قیامت تک سنت بنا دی تو یہ آپ کی سنت ہے اور آپ کی رحمت جب آپ کے درد ہو گھٹنوں میں بیمار ہو آپ کھڑے ہو کے جب پیشاب مجبوری میں کریں گے تو آپ کے دل میں کیا خیال ہوگا کہ ایک حدیث میں بھی ہے محبوب نے ایسا کیا تھا محبوب ہمارے لیے کیا ہے رحمت